چلیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کلاس ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ. ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ، لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، کتاب التوحید کے کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج باب نمبر 42 پڑھنے والے ہیں، جس کا ٹاپک ہے اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں. اللہ کا شریک ٹھہرانے کی کچھ چھپی ہوئی شکلیں، یعنی شرک کی کچھ ایسی شکلیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں، سب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، چھپی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 22، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. تم جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. یہ آیت کریمہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو. کس رب کی؟ کس رب کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. جس نے تم کو پیدا کیا، صرف تم ہی کو نہیں بلکہ والذین من قبلکم، تمہارے پروجوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور بارش برسائی، زمین سے اناج نکالے، پھل فروٹس نکالا جس کو تم کھاتے ہو. تو تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، بارش برسائی اور زمین سے اناج نکالا. یہ سب کچھ وہی اللہ کر رہا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو یہ جو احسانات ہیں اللہ کے، ان احسانات کو گنا کر کے اللہ نے کہا کہ جب سب کچھ وہی کر رہا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، جس نے بارش برسائی اور زمین سے تمہارے لیے اناج نکالا، سب کچھ وہ کر رہا ہے، تو تم دوسروں کے سامنے میں جانتے بوجھتے سر کیوں ٹیکتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو تم جان بوجھ کر کے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انداد سے مراد اس میں فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد سے مراد شرک ہے. جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے شرک. رات کا اندھیرا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ رات کا اندھیرا ہو تو اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ بھی پتھر کالا ہو، وہ بھی اس کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو،
تو کیا چیونٹی دکھائی دے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شرک کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان اس میں واقع ہو جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ شرک کی کیفیت کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ شرک پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو واللہ و حیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یعنی اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی زندگی کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے یا فلان و حیاتی، اے فلاں اور میری جان کی قسم، اے فلاں اور میری جان کی قسم، تو اے فلاں اور میری جان کی قسم، یہاں پر بھی ایک انسان جان کی قسم کھا رہا ہے جو جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قسم اللہ کی ہی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے لولا قلیبت ھذا لاتانا اللصوص، اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر پر چور آ جاتا، یعنی اگر فلاں کا کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، فلاں کا کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، ایسے کہنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ ہم گویا کہ اس کتا پہ ڈیپینڈ ہو جا رہے ہیں، اس کتا ہی کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں، اسی لیے یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کتیا نہ ہوتی تو گھر میں چور آ جاتا۔ اور کتا 3 اسباب سے پال سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں جس میں کتا پالنے کی اجازت ہے؟ شکار کے لیے کتا پال سکتے ہیں، اسی طریقے سے کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے کتا پال سکتے ہیں، اور جانور کی رکھوالی کے لیے بھی کتا پال سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ان تینوں مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت کتا رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر دن کے بدلے 1 قیرات اس کی نیکی سے کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتا، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتا، گویا کہ بطخ کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں چور کے آنے پر، اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ ہی جاتا۔ یا تم میں سے کوئی آدمی یہ کہے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسا کہنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ یہ کہنا بھی شرک ہے۔ تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں کہا تھا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ہوتے۔ اس میں کہا اگر میں نہ ہوتا، اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کہنا کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے حصہ میں داخل ہو جاتے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے تھے یہ شفاعت کے قبیل سے تھا، یعنی اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کے نچلے حصے میں جاتے۔ یا اس کا دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اس کا تعلق غیر اللہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیر اللہ سے تعلق جوڑنے سے نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کتا نہ ہوتا تو گھر میں چور آ جاتا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیر اللہ سے ہو جاتا ہے کہ کتا پر آپ ڈیپینڈ ہو جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے گڈھا میں ہوتے، اس کو اصل میں بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اس کا غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تھا وہ صحیح ہے، لیکن دوسرا کوئی اگر کہتا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا شرک ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ حدیث یاد بھی ہوگی۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بہت ہی اہم بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا۔ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سچی قسم اٹھاؤں، غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، اس سے بہتر کیا ہے میرے لیے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سچی قسم کھاؤں، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لوں۔ حالانکہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھانا جائز نہیں، کیونکہ سب سے پہلے جھوٹ حرام ہے، دوسرے نمبر پر جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں شرک آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانا اس سے بہتر کیا ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لوں، کیونکہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ حرام ہوگا۔ لیکن ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی کوئی سچی قسم ہی اٹھاتا ہے تو صرف یہ حرام نہیں ہوتا بلکہ یہ شرک بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو ہے نا جھوٹی قسم اٹھا لوں، نہیں، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹی قسم اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم ہی کیوں نہ کھاؤں، کیونکہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا شرک ہو جاتا ہے۔
ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ تم یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم جان چکے ہیں کہ واو کی وجہ سے شرکت لازم آتی ہے اور ثم کی وجہ سے دونوں میں تفریق ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ و شاء فلان یا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو تم چاہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، تو گویا کہ اس میں شرکت لازم آتی ہے۔ اور اگر ہم کہیں ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، تو اس میں دوری آ جاتی ہے اور یہ کہنا جائز ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے منع کیا تو اس کا آپشن بھی بتایا کہ بھائی تمہارے لیے ایسا کہنا جائز نہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہنا تو ایسا کہہ سکتے ہو اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لیکن یہ کہنا جائز ہے کہ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ ابراہیم نخعی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ و بک، کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، کہنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے۔ البتہ اعوذ باللہ ثم بک، میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں، کہنا جائز ہے۔ میں اللہ کی اور پھر ثم لا دیا تو جائز ہو گیا۔ اسی طریقے سے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ کہنا حرام ہے کیونکہ اس میں شرک آ جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا، تو ایسا کہنا جائز ہوگا کیونکہ اس میں ثم کے ذریعہ دوری آ جاتی ہے۔ برکیف یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس میں جس کا تعلق چھپی ہوئی شرکیہ صورتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ دعا کریں، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم ونستغفرک مما لا نعلم۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔